اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سکتہ کے بارے میں بات کریں گے۔ سکتہ کے لغوی معنی ہے خاموش ہو جانا، ٹھہر جانا۔ قرآن مجید میں بارہا جگہ پر لکھا ہوا آتا ہے سکتہ۔ وہاں پر الفاظ کی ادائیگی کس طرح سے کی جاتی ہے، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سکتہ کے لغوی معنی ہے خاموش ہو جانا، ٹھہر جانا، یعنی جہاں پر سکتہ لکھا ہوا آتا ہے وہاں پہلے والے لفظ کو سانس توڑے بغیر وہاں پر رکنا اور آگے والا لفظ جو ہے پڑھنا۔ ان کی مثالیں دے کر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں آپ لوگ آیت نمبر 14 کے شروع میں سکتہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ہم الفاظ کی ادائیگی کس طرح سے کریں گے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ یہاں ہم ٹھہریں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے۔ کلا بل ران، کلا بل ران، یہاں پر ہم نے رکنا ہے لیکن سانس کو نہیں توڑنا۔ کلا بل ران علی قلوبہم۔ اب آپ کو قرآن مجید میں دوسری جگہ سکتے کو پڑھنا سکھاتے ہیں۔ یہاں آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا۔ یہاں پر بھی ہم رک رہے ہیں لیکن سانس نہیں توڑ رہے۔ سکتہ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ ہم نے ٹھہرنا ہوتا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہوتا۔ جیسے یہاں پر دوبارہ دیکھیں، من بعثنا من مرقدنا هذا ما، من مرقدنا هذا ما، ہم یہاں پر رک تو رہے ہیں لیکن سانس نہیں توڑ رہے اور آگے والے لفظ کو ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ لوگ سکرین کے اوپر سورۃ الکہف کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی پہلی آیت کے آخر میں سکتہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آیت کے آخر میں سکتہ لکھا ہوا آ جائے تو پھر ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں سکتہ کیا جائے۔ پھر اس حال میں سکتہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس آیت پر وقف نہیں کرنا۔ اگر تو ہم لوگ یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کو پڑھیں گے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ۔ یہاں پر ہم اگر وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم ٹھہریں گے لیکن سانس کو نہیں توڑیں گے۔ دوبارہ سنیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سکتہ کو سیکھ لیا ہوگا اور آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔